آج ایک بابا جسے کہتے ہیں حق خطیب اور پشپ بابا، اس کی ویڈیو میں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حق خطیب کو سید اقرار الحسن صاحب نے تو ایکسپوز کر لیا، لیکن وہ لوگوں کی منہ سے زنجیریں کیسے نکالتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں کیسے نکالتے ہیں اور کیلیں کیسے نکالتے ہیں۔ لوگ تو دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ نہیں کس طرح کا اولیاء سمجھ بیٹھے کہ یہ کس طرح اس کے کتنے کتنے کرامات ہیں۔ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، پورے پاکستان کے کونے کونے سے اس کے ہاں لوگ جایا کرتے تھے، لیکن لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ سب کچھ پلانٹڈ ہے، یہ سب کچھ ایک پروگرام کے تحت ہو رہے ہیں۔ لیکن سید اقرار الحسن صاحب کی کاوشوں سے اس کا بانڈا پھوٹ گیا اور وہ بے نقاب ہو گیا۔ تو چلیے آئیے آج آپ لوگوں کو اس عورت سے ملا دیتے ہیں کہ جس کو انہوں نے پلانٹڈ کیا تھا، اس کی آنکھوں سے زنجیروں کا نکالنا، اس کی منہ میں کیل ڈالنا اور دوبارہ کیلوں کو نکالنا، یہ سب کچھ وہ کیسے کرتا تھا۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاری کرو۔ یہ بابے کیا سکھاتے ہیں یار، جھوٹی کرامتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، دھوکہ دہی کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ ایک اللہ کو، اپنی قرآن کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ اگر ہم چلیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورے کا پورا دیکھ لیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو یہ جو حق خطیب بابا ہے اس کی حقیقت پتہ چلے۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اس لیے کہ حق خطیب فتنے کے خلاف اس ویڈیو میں ہم سب سے بڑا ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ثبوت ہے وہ خاتون جو حق خطیب کی اپنی ویڈیوز میں موجود ہے۔ حق خطیب کے اپنے یوٹیوب چینل پر، حق خطیب کے اپنے فیس بک پیج پر حق خطیب کے ساتھ اس خاتون کی ویڈیوز موجود ہیں، جس میں حق خطیب نام کا فتنہ یہ والا ڈرامہ کر کے اس خاتون کے منہ سے کیلیں برآمد کر رہا ہے، اس خاتون کے منہ سے زنجیریں برآمد کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کی ذرا ایک جھلک دیکھیں، اور یہ خاتون آج کے اس ویلاگ میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں پیر سید اقرار الحسن، پیر حق خطیب سے بڑا پیر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس خاتون کے منہ سے حق خطیب کی نسبت زیادہ چیزیں برآمد کر کے دکھاؤں گا۔ تو آج سے پہلے حق خطیب اور اس کے گنڈوں، اس کے چیلوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حق خطیب کے جو مریض ہیں وہ ان کے منہ سے ہی کیلیں برآمد کر سکتے ہیں، اور اقرار صاحب کے جو مریض ہیں وہ اصل میں مریض نہیں ہیں، وہ محض ٹرک پرفارم کرتے ہیں۔ تو آج وہ خاتون جسے حق خطیب خود ایک مریض تسلیم کر چکا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر، اس خاتون کے منہ سے آپ یہ سنیں گے کہ کس طرح سے حق خطیب فراڈ کے ذریعے، جال سازی کے ذریعے، ٹرکس اور کرتب کے ذریعے اس خاتون کے منہ سے یہ چینیں، یہ زنجیریں، یہ کیلیں برآمد کرتا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ویڈیو بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا جاتا تھا، بلکہ حق خطیب کے نام نہاد آستانے، بلکہ کلر سیدہ والے اس کے اڈے پر جب بھی کوئی بڑی شخصیت آتی تھی، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، اللہ غنی کی رحمت کرے، ڈاکٹر عامر لیاقت، اور پاکستان کے باہر سے جو لوگ آتے تھے، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا پیر ہوں، میں کتنا بڑا ولی ہوں، یہ بدبخت انسان اس عورت کا، اس خاتون کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسے خاص طور پر بلایا جاتا تھا کہ وہ یہ ٹرک پرفارم کر کے ان لوگوں کے سامنے دکھائے۔ آج یہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں گی، تو میں پورے پاکستان کے سامنے حق خطیب کی اپنی ویڈیوز میں موجود خاتون کے منہ سے زنجیر، کیلیں اور سوئیاں برآمد کر کے دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے تو چلیں حق خطیب اور اس کے چیلے یہ واویلا کرتے رہے کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اصل مریض ہیں، تو یہ
خاتون اس پر اصل مریض کی سٹیمپ موجود ہے حق خطیب کی جانب سے، کیونکہ یہ اس کی ویڈیوز میں موجود ہے، اس کے اپنے یوٹیوب چینل پر ان کی ویڈیو موجود ہے۔ تو اب یہ مصدقہ طور پر حق خطیب اور اس کے چینلوں کے مطابق ایک مریض ہے، اور یہ مریض حق خطیب کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ بھی سنیے گا۔ لیکن سب سے پہلے پیر سید اقرار الحزن کی شف شف کا آغاز ہوتا ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میری شف شف جعل ساز، فراڈیے، دغا باز اور نام نہاد پیر، نام نہاد ولی حق خطیب کی شف شف سے زیادہ طاقتور ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ تو جناب آپ نے ابھی ایک منظر ملاحظہ کیا کہ جس میں ہم نے منہ سے ایک رنگ برآمد کیا، ایک انجیکشن کا جو شیشہ تھا وہ برآمد کیا، سوئیاں برآمد کی۔ لیکن اب ملاحظہ کیجئے کہ میں اس خاتون کے جسے خود پیر حق مریض تسلیم کر چکا ہے، 9 سال تک یہ خاتون اس کے اڈے پر جاتی رہی، 9 سال تک وہ بدبخت اس خاتون کا استحصال کرتا رہا، اسے استعمال کرتا رہا، یہ ٹرک، یہ جال سازی لوگوں کے سامنے پرفارم کروانے کے لیے۔ پاکستان کے سابق وزرائے اعظم، پاکستان کے اینکرز، پاکستان کے مشاہیر جب اس کے پاس جاتے تھے تو یہ ڈرامہ پرفارم کرتا تھا ان کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا ولی ہوں۔ اس کے بعد یقیناً کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی اس شخص کی جال سازی کو بے نقاب کرنے کے لیے کہ اب اس کی اپنی مریضہ، اس کی ویڈیوز میں موجود مریضہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نے اس کے منہ سے کچھ چیزیں برآمد کی، اور اب ہم اس کے منہ سے آپ کو زنجیر برآمد کر کے دکھاتے ہیں جو حق خطیب کی اپنی ویڈیو میں بھی کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محض ایک کرتب ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ محض ایک ٹرک ہے۔ حق خطیب بدبخت اسے اپنی کرامت بتا کر اولیاء اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا، دین کا مذاق اڑا رہا تھا، اور یہ سارے ڈرامے کر کے، یہ حرمت رسول کا نام استعمال کرتے ہوئے، ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت کے مقصد پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے۔ ختم نبوت کے مقصد کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ شاید اغیار اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے اس کاز کو، اس مقصد کو، جتنا یہ بدبخت نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا اعتراض ہے۔ آئیے حق خطیب کی اپنی خاتون، اس کی اپنی مریضہ کے منہ سے میں آپ کو چین برآمد کر کے دکھاتا ہوں۔ تو جناب اب جو 9 سال تک حق خطیب کے اڈے پر خاتون جاتی رہی کینسر کے ساتھ، کیا اس کا علاج ہو گیا؟ یہ بہت سارے پلانٹڈ ایکٹر اور ایکٹریسز لے آتا ہے، لیکن اب ذرا حقیقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خاتون حق خطیب کے آستانے پر جاتی رہی۔ ایک بار نہیں کئی بار اس نے لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے اس خاتون کی آنکھ سے زنجیریں اور کیلیں وغیرہ برآمد کی۔ تو کیا 9 سال تک مستقل اس بدبخت کے پاس جانے کے بعد اس خاتون کی بیماری دور ہو گئی یا نہیں؟ کیا یہ خاتون اسے پیر مانتی ہے یا نہیں، اللہ کا ولی مانتی ہے یا نہیں؟ اور ان کرتبوں کے بارے میں، پیر حق خطیب کی جال سازیوں کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ جاتی رہی ہیں حق خطیب کے آستانے کے اوپر؟ 9 سال سے۔ 9 سال
آپ جاتی نہیں. تو آپ کو کیا لگا کہ وہ کوئی پیر کامل ہے, کوئی اللہ کا ولی ہے؟ جب میں پہلے دن گئی تھی انہوں نے فائل کو دیکھے بغیر کہا ایسے, مجھے ابھی نہیں الفاظ یاد ہے, نہیں ہے تو میں کینسر, تم پہ کالا جادو ہے. تو میں زور سے ہنسی. آپ نے ان کے سامنے اپنی کینسر کی رپورٹس رکھی تھی؟ کینسر. اور پھر 9 سال تک آپ جاتی نہیں؟ جاتی نہیں. آج اس وقت کینسر آپ کا کس سٹیج پہ ہے؟ جب میں گئی تھی بلڈ کینسر تھا, آج برہن کیمرہ بھی ہو گیا ہے اور تیسری کیمو بھی ہوگی. یعنی کینسر مزید خراب ہو گیا؟ خراب ہو گیا, ٹھیک نہیں ہوا. یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس جگہ پہ گلٹی سی موجود ہے, مکئی کی دانے جیسی. یعنی ابھی صرف یہ کہ آپ کا جو کینسر تھا وہ صحیح ہونے کی بجائے 9 سال ان کے پاس جانے کے باوجود اب وہ برین کی طرف بھی چلا گیا اور زیادہ خطرناک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب جاتی تھیں وہاں پہ, ایک تو ظاہر آپ خود تشریف لے جاتی تھیں, دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ موقعوں پہ بلاتے بھی تھے یہ خاص طور پہ, وہ کیا موقع ہوتے تھے؟ وہ خاص ہستی جو آتی, عامر لیاقت صاحب آئے. عامر لیاقت صاحب آئے تو آپ کو بلا. اچھا وہ ویڈیو موجود بھی ہے جس میں عامر لیاقت صاحب سٹیج پہ تھے, یہ بھی تھے, اور پھر آپ کو لایا گیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ عامر صاحب دیکھیں, وہ آپ تھیں اس ویڈیو میں؟ اچھا جو راجہ پرویز اشرف ہے نا, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ صاحب تھے. یہ بھی جب آئے پھر بھی آپ کو بلایا گیا؟ بلایا گیا تھا. یعنی سب کو دکھانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا تھا؟ وہ ہمارے سب کا شاہد خاقان عباسی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, اچھا ان کے سامنے بھی نکلوایا گیا. اور ان کی جو باہر کے جو لوگ تھے, جو نامی کے نامی شخصیات تھے, اور اس پہ آتی تھی جن کے ساتھ ان کا ہاتھ تھا, ان کو ہاتھ کمرے میں بٹھاتے تھے, پھر مجھے بھی لے جاتے تھے, تو وہاں ان کے سامنے بھی نکالتے تھے, منہ سے چیزیں نکلتی تھی ساری. اور یہ جب ویڈیو بنائی جو بڑی وائرل بھی ہوئی اور وہ ساری, ہاں جی, یہ گملے کی چین میں نکالی تھی نا, ہاں جی گملے کی چین تھی, تو پھر ہاں. اچھا ایسا ہوا تھا, کیمرے شیمرے آن ہوتے تھے ہر وقت ان کے 24 گھنٹے. ان کا اتنا بڑا سسٹم ہے, یہ کیا لین دین کیا ہوتا تھا جو مریض آتے ہیں وہاں پہ, یا جو ان کے اسپیشل خاص مرید ہوتے ہیں جن کے لیے کہتے ہیں انہوں نے سسٹم والا کمرہ بھی رکھا ہوا ہے؟ وہ مجھے ان کا یہ سوال بہت برا لگتا ہے کہ جو پہلا دفعہ آتے ہیں نا, ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. ہاں, یہاں سے مجھے شک ہوتا یہ میرا کہ بھائی سے ایک ولی کا کیا تعلق ہے, کوئی کیا کرتا ہے, اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے یا بزنس یا وہ, تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے پھر اس کے لیے. آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور اللہ نے ایک آزمائش آپ کی کینسر والی. 2 جملوں میں اگر میں آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست کروں کہ دنیا کو بتائیں کہ کیا حق خطیب کوئی پیر ہے, کوئی ولی ہے, کوئی کلندر ہے؟ آپ 9 سال رہیں, آپ نے دیکھا, آپ نے بیماری کا دم کروایا, آپ کے منہ سے یہ لوگوں کے سامنے کیلیں نکالتے رہے, آپ کا اپنا نتیجہ کیا ہے آج؟ ذرا شاید کوئی بچی, کوئی خاتون اور بچ جائے وہاں جانے سے. میں تو یہی درخواست کروں گی کہ اگر کسی نے پھر واپس میری طرح آنا ہے, فوزیہ بننا ہے, تو اس در کا رخ نہ کرے. میں تو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ تھی, میرا انسانوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. میں نے تو یہی سوچا تھا نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میں اپنی فیملی کو پن آؤٹ کروں گی, لیکن اس بندے نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا. ایک کمرہ جس کے چکر لگواتے ہیں, وہ کیا معاملہ ہے وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں یہ سسٹم ہے, یہاں پہ جنات ہیں. سسٹم والے کمرے کے چکر بھی لگواتے ہیں؟ ہاں جی لگاتے ہیں, جس طرح طواف والا معاملہ. ہاں طواف والا, اور بالکل دیوار کے ساتھ. ایک اور پٹھان بھائی گئے تھے, انہوں نے بھی ویڈیو بنا کے میں بھیجی کہ وہ باقاعدہ وہ طواف والا. ہاں طواف, یعنی پورے 7 طواف پورے مکمل کرتے تھے. اللہ اکبر. مٹی کا کمرہ ہے, وہاں مخصوص سب جو ہے ہاتھ میں بتیاں لگاتے ہیں, اور وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. مریض کو آگے ان کا بندہ ہوتا ہے, درمیان میں مریض ہوتا ہے, پیچھے ہمارا بندہ. جی تو جناب, حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے لیے اس سے زائد اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ دکھایا کہ کس طرح سے آنکھ سے زنجیریں برآمد ہو سکتی ہیں, ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے منہ سے کیلیں نکل سکتی ہیں. اعتراض یہ تھا کہ جن آپ کے لوگ نکالتے ہیں وہ مریض نہیں ہے, حق خطیب صاحب جن کے منہ سے برآمد کرتے ہیں, جن کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں, وہ اصل مریض ہوتے ہیں. تو ہم نے حق خطیب ہی کی مریضہ کو لا کر قوم کے سامنے بٹھا دیا اور دکھا دیا کہ حق خطیب کتنا بڑا فتنہ ہے, کتنا بڑا فراڈ ہے, کتنا بڑا جال ساز ہے. اور یہ بھی ثابت کیا کہ اس کے نام نہاد کسی عمل, کسی ڈرامے, کسی کرتب کی وجہ سے اس بیچاری خاتون کو کسی طرح کا کوئی آرام نہیں آیا, بلکہ ان کے کینسر میں, ان کی مرض میں مزید شدت آ گئی. اور کس طرح سے وہاں لوگوں کو لوٹتا ہے, اور کس طرح سے اپنے ایک خاص کمرے کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کعبہ کی طرح یہ طواف کرواتا ہے. خاتون نے بھی بتایا کہ وہ 7 چکر وہاں پر لگائے جاتے ہیں. سو ایک ایسا شخص جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکا, جسے قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے, جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی تفصیل جانتا ہے, جس نے محض لوٹ مار مچا رکھی ہے, جس نے کم سے کم
11 ارب روپے کے اثاثے اپنے نام پر اکٹھے کر رکھے ہیں صرف ختم نبوت کا نام لے لے کر، اور 5 7 8 برس سے وہ یہ اثاثے جمع کرتا آ رہا ہے، اور جب ہم نے بے نقاب کیا تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو ختم نبوت سینٹرز بننے تھے، اور آج سے 5 7 برس پہلے سے ختم نبوت سینٹرز بننے کے کسی کام کا آغاز نہیں ہوا۔ ایک ایسا شخص اگر پاکستان کے لوگوں کے نزدیک، اگر مسلمانان پاکستان کے نزدیک اللہ کا ولی اور اللہ کا پیر ہے، تو پھر خدا ہی حافظ ہے ہمارے عقیدے کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلاف کی حرمت کا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ یہ بدبخت ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک غلط چہرہ پیش کر رہا ہے دین اسلام کا اور ہمارے عقائد کا۔ اور اسی لیے ہم نے 23 مارچ کو حق خطیب کے اڈے کلر سیدہ پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر تنہا جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار یہ بات ثابت کر چکے کہ ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اس فتنہ حق خطیب کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ 23 مارچ کو بروز ہفتہ شام 7 بجے ہمارے ساتھ کلر سیدہ پر اکٹھے ہوں۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ شخص نہ ہمارے دین کا نمائندہ ہے، نہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کا نمائندہ ہے، نہ یہ اولیاء کرام کا نمائندہ ہے، نہ یہ اسلاف کا نمائندہ ہے، نہ درگاہوں اور خانقاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس بدبخت کی یہ ساری کارستانیاں بند کروا کر وہاں سے واپس لوٹیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ saream.org saream.org یہاں جائیے، ایک فارم موجود ہے۔ آپ بھی اس تحریک میں جو کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر 23 مارچ کو کلر سیدہ جائیں گے، اور جب واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ تب تک ایک فتنے کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ دنیا کے فتنوں سے، تمام دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ تو پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔